وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی محترم بھائی، یہ پوسٹ آپ نے بھیجی ہے کہ کپڑے مطلب تولیہ سے چہرہ صاف کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کپڑے تولیے سے چہرے کو صاف نہ کرے، اس سے شادابی اور تازگی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، اب محترم بھائی اس طرح کی کوئی بھی حدیث میرے علم میں نہیں ہے جی۔ اب میں ایسی کوئی حدیث نہیں جانتا کہ جس میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو۔ یہ جو حوالہ دیا ہے آپ اس کتاب سے یا کسی کتاب سے آپ اس کی عربی عبارت بھیج دیں، یا اس کی کوئی سند کسی کے پاس ہو تو سند سمیت روایت سینڈ کر دیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و رحمت سے میں تحقیق کر دوں گا۔ ایک بات۔ دوسری بات جی، وضو وغیرہ کے بعد، غسل کے بعد تولیہ وغیرہ استعمال کرنا یہ بالکل جائز اور درست ہے جی، بالکل جائز اور درست ہے، کیونکہ اس حوالے سے حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیان کردہ ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں وہ بات ذکر کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا تو میں نے ایک کپڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نہیں پکڑا اور اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے چل پڑے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الغسل میں یہ موجود ہے 267 نمبر پر، اسی طرح صحیح مسلم میں 476 نمبر پر آتی ہے۔ اور ایسے ہی ائمہ محدثین وغیرہ جو تابعین تبع تابعین، ان میں بھی بہت سارے اہل علم و فضل ایسے ہیں کہ جو وضو یا غسل کے بعد جو ہے کپڑا تولیہ وغیرہ استعمال کرنے کے جواز کے قائل ہیں، جس طرح کہ ائمہ اربعہ میں سے امام مالک، امام احمد، امام ابو حنیفہ وغیرہ اسی کے قائل ہیں۔ اسی طرح جو امام ابو حنیفہ کے مشہور و معروف شاگرد ابو یوسف، قاضی ابو یوسف محمد بن حسن شیبانی، ایسے ہی جو ہے امام ابن سیرین جو خوابوں والے معروف ہیں جی، تعبیر الرؤیا والے مشہور ہے نا جی، وہ اور بھی کئی ایسے اہل علم و فضل ہیں۔ اور پھر ایک بہت بڑے عالم جنہوں نے جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الاحوذی لکھی ہے، شیخ محدث عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی کہتے ہیں کہ کپڑا استعمال کرنا وضو یا غسل کے بعد جائز ہے، درست ہے جی۔ اور پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے اوپر غور کرنے سے یہ بات بالکل واضح سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا استعمال کیا کرتے تھے، اسی لیے میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کپڑا یعنی تولیہ وغیرہ پیش کیا۔ وہ الگ بات اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اس کو نہیں پکڑا، لیکن وہ استعمال کیا کرتے تھے تو اسی لیے ام المومنین نے کپڑا دیا تھا جی، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ باقی جو ہے اس حوالے سے حضرت ام المومنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے سنن ترمذی کے اندر اور مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا تھا جس سے وضو کے بعد آپ پانی کو خشک کرتے تھے، لیکن اس کی سند جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، یہ روایت سندن ضعیف ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے اور اس کی سند میں ابو معاذ وہ ضعیف راوی ہے جی۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ حدیث عائشہ تھا لیس بالقائم ولا یصح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی هذا الباب شیء وابو معاذ یقولون هو سلیمان بن ارقم وهو ضعیف عند اہل الحدیث۔ اہل الحدیث کا لفظ بول کے مراد ائمہ محدثین لیا ہے امام ترمذی نے، تو ساتھ فرمایا قال وفی الباب عن معاذ بن جبل کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت درست نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کوئی بھی روایت صحیح
نہیں، یہ بھی بات بیان کر دی. اور ابو معاذ سلیمان بن ارقم ائمہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، اور کہتے ہیں جی اس بارے میں معاذ بن جبر سے بھی روایت ہے، لیکن وہ معاذ والی روایت بھی اس کے متصل بعد ترمذی کے اندر ہی موجود ہے، جو کہ رشدین بن سعد اور عبد الرحمن بن زیاد بن انم الافریقی، ان دونوں کی وجہ سے وہ روایت بھی ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے. اچھا جی، تو اب وہ روایت بھی ثابت نہیں ہے جس میں معاذ کہتے ہیں کہ میں نبی کو دیکھا آپ وضو کرتے چہرے کو اپنے کپڑے کے کنارے سے پونچھتے. جی یہ باتیں میں نے ذکر تو کر دی ہیں، لیکن مسئلہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ وضو کے بعد کپڑا استعمال کرنا بالکل جائز اور درست ہے، اور اس کے لیے حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا والی روایت جو ہے وہ جواز کے لیے کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.